27 مئی 2025 کو غزہ کے جنوبی شہر رفح کے علاقے تل السلطان میں ایک امدادی مرکز پر خوراک حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد شہید اور 48 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ امدادی مرکز غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن یعنی GHF کے زیر انتظام تھا، جو امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ تنظیم ہے۔ GHF نے 11 ہفتوں کی اسرائیلی ناکہ بندی کے بعد اپنی امدادی سرگرمیاں شروع کی تھیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف انتباہی فائرنگ کی، لیکن اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ زیادہ تر زخمیوں کو گولیوں کے زخم آئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں بھوکے فلسطینی خوراک حاصل کرنے کے لیے امدادی مرکز پر جمع ہوئے تھے۔ GHF کی جانب سے امداد کی تقسیم کے لیے نجی امریکی سیکیورٹی کمپنی سیف ریسرچ سالیوشنز کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، جس پر اقوام متحدہ اور دیگر امدادی تنظیموں نے غیر جانبداری اور انسانی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اقوام متحدہ اور دیگر امدادی تنظیموں نے اسرائیل پر امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنے اور انسانی بحران کو مزید سنگین بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ غزہ میں خوراک کی تلاش میں نکلے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سب سے ہولناک واقعہ 29 فروری 2024 کو پیش آیا، جسے آٹے کا قتل عام یا فلور میسکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آٹے کا قتل عام 29 فروری 2024۔ اس واقعے میں غزہ سٹی کے ساحلی علاقے الرشید اسٹریٹ پر ہزاروں بھوکے فلسطینی امدادی ٹرکوں سے آٹا حاصل کرنے کے لیے جمع تھے، جس دوران اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 118 افراد شہید اور 760 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق جب لوگ امدادی ٹرکوں سے آٹا اور خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسرائیلی فوج نے پہلے فائرنگ کی، اور جب لوگ دوبارہ ٹرکوں کی طرف بڑھے تو دوبارہ فائرنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ مارچ 2024 میں غزہ کے مختلف علاقوں میں امدادی خوراک کے حصول کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 6 مارچ کو غزہ شہر کے کویت گول چکر پر امداد کے انتظار میں کھڑے افراد پر فائرنگ کی گئی، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ان واقعات پر عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ ترکی، عمان اور اقوام متحدہ نے ان حملوں کو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔